الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين عليهم الرضوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان بھائیوں، رب تعالیٰ کے فضل و احسان سے توحید و سنت کے اس عالی شان مرکز میں آپ دوستوں کے سامنے دوسری مرتبہ حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، التجا ہے، پیش خدا ہے کہ وہ محبوب اور معبود حقیقی مجھے اس مختصر سی نشست میں قرآن و سنت کے مطابق صحیح صحیح اور حق حق سچ سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی پروردگار کہے سنے پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن سنانے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دو جملے میں کہنے لگا ہوں۔ ہم خود بھی حافظ بھی ہیں الحمدللہ، تراویح پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ بہت سے حفاظ کا قرآن سننے کا بھی اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ آج بھی میں نے یہاں تراویح کی نماز ادا کی ہے اور ان بچوں کا قرآن سننے کا اتفاق ہوا ہے۔ دل سے دعا نکلی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ اس کی وجہ کہ بہت سے حفاظ کو سنتے ہیں تراویح میں وہ تلاوت کرتے ہیں تو صرف سمجھ آخری لفظ کی آتی ہے، یا یعلمون کی یا تعلمون کی، اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہوتا حافظ نے پڑھا کیا ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں اس حوالے سے کہ آپ کے سامنے خوبصورت لب و لہجے میں ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی تھی قرآن پاک جس طرح تلاوت کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ موحدین کی بہت بڑی ان کے لیے خوبی اور فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حفاظ عطا کیے ہیں جو خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور یہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اچھے کاموں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، سحری کا وقت تھا، صحابہ کرام اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے اس گزرنے کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ،
میرے پیغمبر جس وقت آپ اپنے شاگردوں میں، اپنے مریدوں میں، اپنے یاروں میں، اپنے جانثاروں میں آپ چل پھر رہے ہوتے ہیں، جو سجدوں میں مصروف ہیں، تلاوتوں میں مصروف ہیں، ان کی آپ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں میرے محبوب، ہم آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہماری نظر رحمت کے اندر ہوتے ہیں میرے پیغمبر۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ سجدہ کرنے والوں میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سے معنی مفسرین کرام نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک واضح مطلب یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، جب صحابہ کرام تہجد کی نماز میں مصروف ہوتے تھے، قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، رسول اللہ سنتے کون سا صحابی قرآن کی کون سی سورت کی تلاوت کر رہا ہے، کس انداز میں تلاوت کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کی زبانی قرآن سن کے خوش ہوا کرتے تھے۔ دو باتیں یہاں عرض کر دوں، جس طرح قرآن پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے، اسی طرح قرآن کو سننا بھی میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ قرآن پڑھنا بھی نبی کی سنت اور قرآن سننا بھی نبی کی سنت۔ رسول اللہ صحابہ کا قرآن سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کے قریب سے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نفل نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور فرط جذبات میں اللہ کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں آواز اونچی ہوتی گئی، رسول اللہ کے کان مبارک پہ آواز پڑ گئی ابو موسیٰ اشعری کی، چلتے ہوئے قدم رک گئے اللہ کے نبی کے، رسول اللہ ٹھہر کے سننے لگے، سنتے گئے اللہ کے نبی۔ ابو موسیٰ اشعری بڑے ترنم کے ساتھ، بڑے لب و لہجے کے ساتھ، خوبصورت ادائیگی کے ساتھ، خوبصورت تلفظ کے ساتھ، خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ سنتے رہے۔ ہما تن گوش ہو کے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تلاوت مکمل کی، نبی علیہ السلام مسجد کی طرف چل دیے، آپ نے بھی جا کے معمول کی نماز پڑھی جو آپ نے نوافل ادا کرنے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کے لیے اذان کہی، صحابہ مسجد میں آئے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی نظریں انتظار دروازے پر ہے، کب ابو موسیٰ اشعری آئے میں اس کو مبارکباد دوں۔ اتنے میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شفقت بھرے لہجے میں، بڑے خوبصورت انداز میں ابو موسیٰ اشعری کو سلام کہا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود علیہ السلام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے فرمایا، مبارک ہو ابو موسیٰ اشعری، تجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے لگتا ہے کہ لحن داودی عطا کیا ہے، تجھے تو اللہ نے لحن داودی دیا ہوا ہے۔ کس ترنم کے ساتھ، کس لے کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ تو قرآن پڑھ رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری حیران و ششدر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں قرآن پڑھ رہا تھا، کیونکہ موحد و بولو عالم الغیب صرف کون؟ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی ہے، یاران نبی کا نظریہ بھی یہی ہے، دور و نزدیک سے ہر وقت صرف سننے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ ہی کی۔ اسی لیے حیران ہو کے پوچھتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ بتلائیے آپ نے کیسے سنا میرا قرآن؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں؟ رسول اللہ نے سارا واقعہ بتایا، میں اس طرح گزرا تیرے گھر کے قریب سے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، میں ٹھہر کے سنتا رہا، محظوظ ہوتا رہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ
موسیٰ اشعری کے الفاظ بھی سنیے. وہ صحابی رسول فرمانے لگے کاش مجھے پتہ چل جاتا اللہ کا نبی میرا قرآن سن رہا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ محنت کرتا اور زیادہ خوبصورت آواز بنا کے میں قرآن کی تلاوت کرتا. اب میں اپنی بات بھی یہاں کرتا چلوں. میرا ذوق یہ ہے بلکہ میرا ایمان یہ ہے, ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہے. ابو موسیٰ اشعری رسول اللہ کو دکھانے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں اور زور لگاتا اور ترنم سے پڑھتا, بلکہ ابو موسیٰ اشعری ان کی نیت اور ارادے پر ہمارا حسن ظن ہے. ان کی نیت یہ ہے کہ ہم اور زیادہ محنت کرتے قرآن پڑھنے میں تاکہ اللہ کے نبی اور خوش ہوتے اور ہمیں دعائیں دیتے. کیونکہ صحابی کے بارے میں برا گمان نہیں کیا جا سکتا. برا شک کرنا, برا گمان کرنا, یہ میرا اپنا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا میرے دوست. کیونکہ صحابہ کی نیتوں کی صفائی, ان کے اخلاص کی گواہیاں اللہ نے اپنی اس لہرائے کتاب میں بیان کر دی ہیں. اسی لیے صحابہ کی نیت پہ شک کرنا بھی کفر ہے. واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں, دلائل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, کچی بات نہیں کر رہا. ایک حوالہ سنیے اور میں بات آگے چلاؤں. رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے شاگردوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں. فرمایا تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرا پیغمبر جب بھی آپ دیکھیں گے اپنے ان جانثاروں کو, اپنے وفاداروں کو, اپنے حبداروں کو, جب بھی آپ دیکھیں گے تراہم رکعن سجدا, کبھی رکوع میں کھڑے ہوں گے, کبھی سجدے میں پڑے ہوں گے, کبھی تشہد میں بیٹھے ہوں گے. ہر آن ہر گھڑی خدا کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے اس کی عبادت میں یہ لوگ مگن ہوں گے. یا اللہ کیوں یہ سجدے اتنے کیوں کر رہے ہیں, اتنے رکوع کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, نام اونچا بنانے کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, واہ واہ بٹورنے کے لیے کر رہے ہیں. فرمایا نہ میرے پیغمبر نہ, میں علیم بذات الصدور ہوں, سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہوں. شاگرد تیرے ہیں, محبوب میرے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. یہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نیکی کا, ان کی نیت اور ارادہ ہوتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل چاہتے ہیں, خدا کی رضا کی طلب کرتے ہیں, اور ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی. یہ کس نے بیان کیا؟ اللہ نے. بولو کس نے؟ تو صحابہ کی نیت کی صفائی اللہ نے دے دی ہے یا نہیں دی؟ تو اور کسی دی صفائی دی ضرورت, کسی جہلمی کی صفائی کی ضرورت؟ تالے کھولو زبان کے, اگر صحابہ سے محبت ہے تو. کسی ملا کی صفائی کی ضرورت, کسی جہلمی کی صفائی کی ضرورت, کسی ڈاکٹر یا پی ایچ ڈی یا کسی پروفیسر کی گواہیوں کی ضرورت؟ اور میاں ہے ہی کوئی نہیں. جب اللہ نے ان کی صفائیاں قرآن میں دے دی ہیں, فرمایا یہ جہاد سے بھی پیچھے رہ جائیں تو ان کا کوئی نہ کوئی عذر ہوگا میرے پیغمبر, میں نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے, یہ گناہ بعد میں کریں گے, میں رب نے پہلے ان کو معاف کر دیا ہے. لہذا ان کی نیت پہ شک. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یا رسول اللہ کاش مجھے پتہ چل جاتا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں, میں اور زیادہ محنت کرتا, اور زیادہ سر لگاتا, اور زیادہ خوبصورت لہجہ بنا کے میں قرآن کی تلاوت کرتا, کیونکہ اچھی آواز میں قرآن پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے. سنت بھی ہے اور رسول اللہ کا حکم بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے بارے میں ہے جس کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو. آواز اللہ نے دی ہو پھر بھی بندہ خوبصورت انداز میں قرآن نہ پڑھے. حدیث کے الفاظ سنیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ خوبصورت آواز کے ساتھ, خوبصورت ترنم کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں. بات ہی ختم.
جو قرآن کو اچھے لب و لہجے میں اچھی آواز میں نہیں پڑھتا، رسول اللہ نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی مجبور ہے، اگر اس کی آواز نہیں ہے تو وہ معذور ہے، حکم اس کے لیے بھی یہ ہے، وہ تلفظ اس کے اچھے ہونے چاہیے، ادائیگی اچھی ہونی چاہیے۔ آواز ہر ایک کی نہیں ہوتی خوبصورت، لیکن ادائیگی پھر بھی اچھی ہونی چاہیے، یہ قرآن کا حق ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کاش مجھے پتہ چل جاتا اللہ کے نبی میرا قرآن سن رہے ہیں، میں اور محنت کے ساتھ اور زور لگا کے اور خوبصورت لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کرتا تاکہ رسول اللہ اور خوش ہوتے اور مجھے دعائیں دیتے۔ اب میں اپنی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ بھی آپ کے سامنے رکھتا جاؤں، اور یہ میرا عقیدہ نہیں، یہ وہی عقیدہ ہے جو اللہ نے اپنی لا ریب کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بولیے اللہ کے ولی ہیں یا نہیں؟ اس دھرتی میں سب سے بڑے اللہ کے ولی وہ ہیں صحابہ کرام۔ ابو حنیفہ جیسے لوگوں سے پوری دھرتی بھر جائے، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، عبداللہ ابن مبارک، یہ سارے اللہ کے ولی، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی فقیہ ہے، ان جیسے لوگوں کے ساتھ پوری کائنات بھر جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی ایک صحابی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حق کہہ رہا ہوں، یہ تو میں نے لیا ہے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کا نام۔ اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ، حسن بصری جن کا لقب ہے سید التابعین، تابعین کے سرخیل اور سردار ہیں، خدا کی قسم حسن بصری جیسے لوگوں سے یہ دھرتی بھر جائے، اور اسی طرح اور جتنے بھی لوگ گزرے ہیں تابعین میں ان جیسے لوگوں کے ساتھ دھرتی بھر جائے، سعید ابن جبیر جیسے لوگوں کے ساتھ یہ دھرتی بھر جائے، پھر بھی کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اتھینٹک اللہ کے ولی تھے جن کو قرآن نے کہا اولئک ہم المؤمنون حقا، وہ لوگوں حقیقی مومن کسی نے دیکھنے ہیں تو میرے نبی کے شاگردوں کو دیکھ لو۔ حقیقی مومن بھی یہی، حقیقی کامیاب بھی یہی، حقیقی فلاح یافتہ بھی یہی، حقیقی اللہ کی طرف سے رضا کے پروانے لینے والے بھی یہی، حقیقی جنتی بھی یہی، حقیقی ولی بھی یہی، حقیقی عبادت گزار بھی یہی، ساری خوبیاں اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود موحدو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کاش مجھے پتہ چل جاتا اللہ کے نبی میرا قرآن سن رہے ہیں، ثابت یہ ہوا سچا ولی اللہ کا ضرور ہے، نبی کا صحابی ضرور ہے، قرآن کا حافظ اور قاری ضرور ہے، اس کے باوجود وہ عالم الغیب نہیں ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ تلاوت میں مشغول ہیں، باہر کی کوئی خبر کوئی نہیں، کون گزر رہا ہے، کون میری تلاوت سن رہا ہے، اسی لیے خواہش اور تمنا پال رہے ہیں کاش پتہ چل جاتا رسول اللہ سن رہے ہیں تو میں اور ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتا تاکہ رسول اللہ مجھے دعائیں دیتے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا صحابی دعائیں لینے کے لیے یہ بات کر رہے تھے، کاش مجھے پتہ ہوتا رسول اللہ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ محنت کرتا تاکہ رسول اللہ دعائیں دیتے۔ یہ ہے صحابہ کا اخلاص۔ تو جو اچھے آواز میں قرآن پڑھے، خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پڑھے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور قرآن سننا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا مختصر سا مفہوم ذکر کر دوں۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ عظیم الشان کتاب، ہاذا کتاب کے اوپر تنوین موجود، عظمت کو بیان کرنے کے لیے اسے معمولی نہ سمجھیو، اس قرآن کو کوئی معمولی کتاب نہ سمجھیو، کتابن جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب میں ہم نے ان کو اشرف بنایا ہے، اکمل بنایا ہے، احسن بنایا ہے،
اس کتاب کو ہم نے بڑی شانوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی خوبی ہم نے یہاں ذکر کی ہے مبارکن، یہ کتاب بڑی بابرکت ہے. اس کتاب کو پڑھنے والے بھی بڑے بابرکت ہیں، اس کتاب کو سننے والے بھی بڑے بابرکت ہیں، اس میں بیان شدہ مسائل کو بیان کرنے والے بھی بڑے بابرکت ہیں. لیکن ایک باریک بات کی طرف میں آپ کو سمجھا دوں، موحدو ایک لفظ ہوتا ہے مبارک، ایک ہے مبارک. ہم اکثر نادانی میں غلطی کر جاتے ہیں، قرآن کو مبارک کہہ دیتے ہیں، عید مبارک کہہ دیتے ہیں، شادی مبارک کہہ دیتے ہیں، کلام مبارک کہہ دیتے ہیں. یہ غلط ہے. قرآن کو اللہ نے کہا یہ کتاب مبارک ہے. کیا ہے؟ مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت دینے والا، اور برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. نادانی میں ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. نیت تو موحدین کے اوپر حسن ظن ہے، ان کی اچھی ہوتی ہے. ہاں جی. تو عید آ رہی ہے ابھی 2-3 دن کے بعد، اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ وہاں تک پہنچائے. تو ملتے ہوئے گئے عید مبارک نا. مبارک اللہ کی ذات ہے. قرآن پاک بھی مبارک ہے، نبیوں کی ذاتیں بھی مبارک ہیں، نبی مبارک نہیں ہے. ایک حوالہ قرآن مجید کا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مائی مریم پہ انگلیاں اٹھنے لگیں علیہ السلام. لوگ تان و تشنیع کرنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الی. مائی مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ اشارہ کیا بیٹے عیسیٰ کی طرف، مجھ سے نہ پوچھو، اسی عیسیٰ سے پوچھو، یہی جواب دے گا. میری کردار کی صفائیاں یہی دے گا. لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے ہم کلام بھلا کیسے کریں جو ابھی گود میں ہے، شیر خوار بچہ ہے. اور قانون تو ایسا نہیں ہے کہ شیر خوار بچے بولیں اور ماؤں کے کردار کی صفائیاں دیں. ادھر مائی مریم نے اشارہ کیا اللہ کے حکم کے ساتھ، فوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے ماں کی گود میں. اور میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں یہ پہلے دن کا خطیب تھا. ماں کے کردار کی صفائیاں دینے سے پہلے اللہ کی توحید کو بطور تبرک کے بیان کیا. فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کرتے ہیں، اوے لوگو میری ماں کی عصمت پہ شک نہ کرو، انی عبد اللہ. پوری دنیا عیسائیت کو پہلا کلام کر کے، پہلے دن خطاب کر کے، پہلے دن تقریر کر کے بتا دیا ماں کے کردار کی صفائیاں بعد میں دوں گا، پہلے مجھ سے اللہ کی توحید کے نغمے سنو. انی عبد اللہ. اوے دنیا عیسائیت، مجھے خدا کا بیٹا نہ ماننا، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کی توحید بیان کی ہے تاکہ اسی سے برکتوں کا نزول شروع ہو جائے اور میری اگلی بات میں بھی تاثیر اللہ پیدا کر لے. دوسرا جملہ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا. وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے اپنا نبی بھی بنائے گا. وجعلنی مبارکن، یا مبارکن، ہاں وجعلنی مبارکن، میں جہاں بھی جاؤں گا، جہاں بھی بیٹھوں گا، جہاں بھی بولوں گا، جہاں تقریر کروں گا، جہاں تبلیغ کروں گا، وجعلنی مبارکن، اس اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا ہے. میں برکتیں بانٹ نہیں سکتا، اللہ کی طرف سے برکتیں وصول میں کرنے والا ہوں. برکت دینے والا کون ہے؟ ہاں، جو میں مسئلہ بیان کروں گا وہ مسئلہ ہوگا توحید والا، اور جہاں توحید بیان ہو جائے وہاں اللہ اپنی برکتیں خود نازل کر دیتا ہے. تو نبی بھی ہو مبارک نہیں ہے، نبی مبارک ہے. قرآن بھی ہو، کتاب ہو کوئی بھی آسمانی، وہ مبارک ہے، مبارک نہیں. تو فرمایا یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، بڑی مبارک ہے، برکت دی ہوئی ہے. لہذا فاتبعوہ، سب کتابوں کو چھوڑ کے تم نے اسی کی اتباع کرنی ہے.
یہاں بزرگوں کی کتابیں نہیں ہونی چاہیے بطور دلیل کے، بطور تائید کے ہو سکتا ہے، تائید اور دلیل میں فرق ہوتا ہے۔ بزرگوں کی کتابیں، اکابر کی کتابیں، جماعت کے عالی شان علماء کی کتابیں اور اساتذہ کی کتابیں، شیخ و مربی اور پیر و مرشد کی کتابیں مؤید تو ہو سکتی ہیں، وہ دلیل شرعی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، اسی لیے فرمایا فاتبعوہ، یہ کتاب بڑی مبارک ہے، لہذا تم اس ہی کی اتباع کرو۔ واتقوا لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تمہارے اوپر پر رحم کرتا رہے۔ عظیم الشان کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں پالی۔ ہم مسلمانوں نے اس کو صرف یہی سمجھا ہے، بس دکان میں برکت ڈالنی ہو، مکان میں برکت ڈالنی ہو، ہاں جی، یا فتنوں سے بچنا ہو تو اس کی 2 آیات پڑھ لو، آیت الکرسی یاد کر لو، بس معاملے حل ہو جائیں گے۔ نہ میرے دوست، جس طرح آپ ایک فریج بھی خریدتے ہیں اس کے ساتھ بھی بک لیٹس ہوتی ہے چھوٹی سی، آپ کوئی موبائل خریدتے ہیں چھوٹا سا کتابچہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس میں ساری اس کی گائیڈنس ہوتی ہے، اس طرح اس کو آن کرنا ہے، اس طرح آف کرنا ہے، اس طرح اس کی بیٹری چارج ہوگی، یہ احتیاط ہے۔ اللہ نے یہ مشینری جو بنائی ہے اس کی اصلاح کے لیے یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، لہٰذا زندگی کے ہر لمحے میں خوشی ہو غمی ہو ہم نے رہنمائی لینی ہے اللہ کی اسی کتاب سے۔ تو بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ نے اس کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اتنی توجہ سے اور کسی بات کو نہیں سنتا جتنی توجہ سے اللہ اپنے اس کلام قرآن کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود متوجہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عبداللہ میرا جی چاہتا ہے تو مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ یا رسول اللہ، میں قرآن سناؤں؟ وعلیک انزل، حالانکہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا، آپ خود صاحب قرآن ہیں، میں آپ کو پڑھنے کی جسارت کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے عبداللہ، میرا جی چاہتا ہے میں تیری زبانی قرآن سنوں۔ جس طرح قرآن سنانا نبی کی سنت، اسی طرح سننا بھی نبی کی سنت۔ رسول اللہ نے حکم فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی۔ عبداللہ پڑھتے گئے، ایک رکوع پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، چوتھا پڑھا، 5ویں رکوع میں پہنچے، اس میں آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرا پیغمبر، بھلا وہ کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور آپ کو ہم آپ کی امت کا گواہ بنا کے لائیں گے۔ قیامت کا قرآن منظر ذکر کر رہا تھا، اب اس میں خاص خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے مجھے اشارے کے ساتھ فرمایا، چپ ہو جا عبداللہ، بس کر دے، اب مزید مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اوپر نظر اٹھا کے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے، داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی رسول اللہ کی، کیونکہ ان آیات میں خاص خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ نے فرمایا، مزید اس سے آگے مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ وہاں پر رک کے رونے لگ گئے، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، کیونکہ خاص ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ کے نبی قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے ہیں۔ صاحب قرآن جو ہوا، میں اکثر سوچتا تھا، بچپن تھا نا تو جب حفظ کرتے تھے، یہ عرب کے قاری قرآن پڑھتے ہوئے روتے پتہ نہیں کیوں ہیں۔ ہر زمانے میں اپنی عمر کے حساب سے، دماغ کے حساب سے بندہ سوچتا ہے نا، تو پتہ نہیں رون کیوں لگ جاندے نے، انہاں نوں بھول جاندا ہے شاید تاں واسطے روندے نے۔ وہ اب سمجھ آتی ہے، ظاہری بات ہے جب انسان خدا کے گھر میں کھڑا ہو، اللہ کے کلام کی تلاوت جاری ہو، تھوڑی سی توجہ ترجمے کی طرف چلی جائے۔ اپنی کیفیت بھی یہی ہے، ہاں جی، دکھلاوا مقصد نہیں، یقین کریں اپنی کیفیت بھی یہی ہے کہ اگر انسان کی تھوڑی سی توجہ بھی چلی جائے نا اس طرف، وہ منظر سامنے کھل جائیں، ایک لفظ بھی آگے نہیں پڑھا جاتا۔
تو اللہ کا کلام ہے، پر تاثیر تو ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ دو تین باتیں اسی تاثیر کے اوپر ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک بڑی پر تاثیر کتاب ہے، اس نے بڑے بڑوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ اس کے امتیازات میں ایک امتیاز قرآن مجید کا یہی ہے، جو تاثیر اللہ نے اپنی اس کتاب میں رکھی ہے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے خود بائبل کو پڑھا ہے، یہ انجیل کو بھی پڑھا ہے۔ یونیورسٹی کی طرف سے ہمارے ذمہ ایک ذمہ داری لگائی گئی، اسائنمنٹ اس کو بولتے ہیں نا ہم یونیورسٹی کی اصطلاح میں، وہ تیار کرنی تھی۔ تو انجیل کو پڑھا، اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اس کے آسمانی کتاب ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اللہ نے وقت کے نبی اور ان نبی کے ماننے والوں کے ذمے اس کو ڈال دیا تھا، خود ہی حفاظت کرنی ہے۔ ان میں ہو گئی تبدیلی، قرآن پاک میں موجود ہے، سابقہ آسمانی کتابوں میں عبرانی زبان میں نازل ہوئی، انجیل بھی تورات بھی۔ تو انجیل لوقا، اس کی بہت سی اقسام ہیں، انجیل لوقا کو میں نے پڑھا، قرآن مجید میرے سامنے ہے، خدا کی قسم ایک صفحہ بھی توجہ کے ساتھ بندہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اکتاہٹ ہو جاتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک تو ہمارے یہ ایمان ہے کہ ان میں تبدیلی ہو چکی ہے کیونکہ قرآن میں موجود ہے، اس وجہ سے بھی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، نازل ہوئی تھی عبرانی زبان میں، ہم پڑھ رہے ہیں اردو میں، اب وہ اپنی اصل زبان میں بھی باقی نہیں ہے، اردو زبان میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ چاشنی نہیں ہے جو اصل کتاب میں ہوتی ہے۔ تو بڑی کوشش کے بعد جا کے سمجھ آتا کہ اس بات میں یہ چیز ذکر ہو رہی ہے، حالانکہ اردو میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس طرح قرآن پاک ہے عربی میں، تھوڑا سا عربی جاننے والا بھی جب قرآن کے الفاظ پہ غور کرتا ہے، دل و دماغ ایمان سے روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان کر کے نازل کیا ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ قرآن کی خوبی ہے، اس کی تاثیر ہے، بڑے بڑوں کی اس نے کایا پلٹ دی۔ اور اس کا ایک امتیاز یہ، اس کے مضمون کو چیلنج آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ یہودیوں کے ایک گروہ کا عقیدہ ہے، آج سے قبل تھا اب نہیں، عقیدہ ان کا نظریہ یہ کہ فرعون اپنی موت مرا ہے، غرق نہیں ہوا۔ قرآن پاک میں واضح طور پہ موجود ہے، فرعون کو اس کے ماننے والوں سمیت اللہ تعالیٰ نے بحر کلزم میں غرق کر دیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے فرعون غرق ہو کے مرا ہے، جبکہ ان لوگوں کا نظریہ یہودیوں کا یہ ہے اس کو اپنی موت آئی ہے، وہ اپنی موت سے مرا ہے، غرق نہیں ہوا، پانی میں ڈوبا کوئی نہیں۔ یہ آج بھی نیٹ پہ آپ سرچ کریں، ویڈیو موجود ہے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کی ٹیم بلا لی کہ فرعون کی ڈیڈ باڈی تو آج بھی موجود ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی جائے، اس کا معائنہ کیا جائے، اس کو چیک کیا جائے کہ اس کی ڈیتھ کے کیا اسباب ہیں، کیسے وہ مرا ہے۔ 400 ڈاکٹروں کی ٹیم آ گئی، وہ بیٹھی اس کی لاش کا معائنہ کرنے لگے۔ معائنہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کی ڈیڈ باڈی میں آج بھی نمکیات کے اثرات موجود ہیں، اور یہ اسی کی باڈی میں ہوتے ہیں مرنے کے بعد جو کہ پانی میں غرق ہوا ہو۔ ان ڈاکٹروں میں سے بھی اکثر کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی۔ تاثیر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے مضمون کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، انہوں نے مشاہدے سے ان کو پتہ چل گیا تو ایمان لے آئے۔ وہ کہتے ہیں واقعتاً اللہ کی کتاب سچ کہتی ہے، وہ پانی میں غرق ہوا ہے، ہماری سائنس کی اور ہماری جو تحقیقات ہیں سب ردی ہو گئی ہے۔ ہاں جی، دوسرا امتیاز اسی کی مثال، بلکہ دوسری، قدیم سائنٹسٹ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں لوہا زمین سے نکلا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انزلنا الحدید، انزال کا معنی ہوتا ہے اوپر سے اتارنا، اوپر سے جو چیز آتی ہے
مطر بارش کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا۔ قرآن کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ قرآن بھی اوپر سے آیا، بادلوں سے پانی اوپر سے آیا۔ اسی طرح قرآن کے الفاظ انزلنا الحدید، سورہ حدید میں ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے لوہا آسمانوں سے آیا، اوپر سے آیا ہے۔ قدیم سائنس یہ کہتی تھی لوہا زمین سے نکلا ہے، اس پر بھی سرچ شروع ہو گئی۔ وہ جی قرآن کا دعویٰ اکثر سچا ہوتا ہے، وہ کافر کہہ رہے تھے، ہماری تحقیقات یہ کہہ رہی ہیں زمین سے نکلا ہے۔ سائنس اور قرآن میں ٹکراؤ آ گیا ہے، بیٹھ گئے تحقیق کرنے، کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعتاً ہزاروں سال پہلے آسمان سے ایک سیارہ ٹوٹا تھا، اس کے ذرات زمین کے جس جس خطے میں، جس جس علاقے میں بکھر کے گرے ہیں، اسی علاقے سے آج لوہا برآمد ہو رہا ہے۔ مان گئے سارے، واقعتاً قرآن سچ کہتا ہے لوہے کو ہم نے اوپر سے اتارا ہے، لوہے کو ہم نے، تو گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں صحابہ کے اوپر تنقید کرنے والوں، تمہارے سارے دلائل، بلکہ دلائل تو نہیں وہ رذائل ہیں، ان سب کو قرآن کی ایک آیت ہی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے، تمہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ کہتے ہیں تم کیڑے نکالتے رہو، بکواس کرتے رہو، اپنا ایمان خراب کرتے رہو، تمہاری قسمت یہی ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں صحابہ کون ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جنت تعمیر کی ہے، جنت تیاری ہم نے ان کے لیے کی ہے۔ مشرکوں کو کہتا ہوں تمہارے سارے جتنے بھی تمہارے دلائل ہیں، جتنے بھی تم نے گھڑے ہوئے ہیں، سب دلائل کو قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے، ایک چھوٹی سی سورت اخلاص ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسانوں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ انسان کے تین رشتے ہوتے ہیں، ایک کو اصولی رشتہ کہا جاتا ہے، دوسرا فروعی رشتہ ہوتا ہے، تیسرے اطراف کے رشتے ہوتے ہیں۔ اصولی رشتوں کو آباء و اجداد سے تعبیر کیا جاتا ہے، فروعی رشتوں میں اولاد آ جاتی ہے، اطراف میں بہن بھائی آ جاتے ہیں، کزن آ جاتے ہیں، پکیا رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ اللہ نے سب رشتہ داریوں کی نفی کر کے اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ قل هو اللہ احد، میرا پیغمبر اپنی زبان اطہر سے لوگوں کو میری توحید کا مسئلہ واضح کر کے بتا دے۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ کس طرح اکیلا؟ واحد ہے، وہ اکیلا ہے عالم الغیب ہونے میں، اکیلا ہے اولاد دینے والا ہونے میں، اکیلا ہے اختیارات کلی کا مالک ہونے میں، اکیلا ہے ہر جگہ موجود ہونے میں، اکیلا ہے مسجود ہونے میں۔ وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے۔ مزید وضاحت کی، اللہ الصمد اکیلا اس لیے ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ سہاروں کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو نیاز مند ہوں، جو ضرورت مند ہوں، جو محتاج ہوں۔ میری شان یہ ہے میں صمد ہوں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، ساری کائنات کو میری ضرورت ہے۔ اللہ الصمد۔ اگلی آیت میں فرمایا لم یلد، اس کے فروعی رشتے کوئی نہیں، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ لم یلد ولم یولد، اس کے اصولی رشتے بھی کوئی نہیں، اب اجداد بھی کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے اطراف والے رشتے بھی کوئی نہیں۔ گل ہی ختم۔ مشرکوں کے سارے رذائل جو تھے قرآن کی ایک ننھی سی سورت نے 3 آیات میں ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ جو اولاد بنائے پھرتے ہیں، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں،
ہاں جی، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ان کے ساری باتوں کو ان کے منہ پہ مار دیا۔ یہ قرآن کا امتیاز ہے، بات مختصر کرتا ہے لیکن وہ جامع بھی ہوتی ہے، معنی بھی ہوتی ہے، اس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے تحقیقات کرنے والے اس کے حقائق کے سامنے ہاتھ کھڑے کر جاتے ہیں، ان کو ماننے پہ قرآن مجبور کر دیتا ہے۔ اور تاثیر اس کی یہ ہے، جب اس کی کسی کو تھوڑی سی سمجھ آنے لگے، اللہ اس کے ایمان میں، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دیتا ہے۔ اور واحد کتاب ہے دنیا کی جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سننا بھی عبادت، جس کو سمجھنا بھی عبادت، جس کے مضمون کو بیان کرنا بھی عبادت، اور میاں اور تو اور رہا جس کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ علماء سے پوچھئے، علماء کرام سے پوچھئے، ایک بندہ وہ ہے جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن زبانی پڑھ رہا ہے، بڑی مقدر کی بات ہے، اللہ نے اگر اس کو زبانی یاد کرایا ہوا ہے، اس کو ذہن دیا ہوا ہے، اس نے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد کیا ہوا ہے، پڑھے، اچھا کام ہے۔ ایک بندہ زبانی پڑھ رہا ہے، دوسرا قرآن کو دیکھ کے تلاوت کر رہا ہے، ان دونوں کا اجر برابر نہیں۔ کیوں؟ جو زبانی پڑھ رہا ہے اس کو صرف قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا بندہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ساتھ میں زیارت بھی کر رہا ہے، اس کو ڈبل اللہ ثواب عطا کرتے ہیں، ایک تلاوت کا، دوسرا اس کتاب کی زیارت کا۔ واحد کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور کون سی ایسی کتاب؟ یہ امتیاز ہے کہ نہیں قرآن کا؟ یہ قرآن کا امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا امتیاز یہی، مختصر باتیں پر اثر اور اپنے مضمون میں پوری طرح حاوی، جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس کے ماتھے کا جھومر ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں۔ اور ایک اس کی خوبی یہ، آخری بات، ایک اس کی خوبی یہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اتارا ہے نا، محافظ ہم خود ہیں، ہم خود اس کے محافظ ہیں، اس کی زیر زبر میں بھی آج تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، قیامت کی صبح تک جس طرح اس کے الفاظ تھے اسی طرح رہیں گے، کوئی تبدیلی نہیں۔ باقی کتابیں آسمانی تھیں، آسمانی ہونے میں، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان میں سینکڑوں تبدیلیاں ہو گئیں، ان میں سینکڑوں رد و بدل ہو چکے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس کا ذمہ چونکہ خود اللہ نے لیا ہے، آج تک اس میں کوئی مائی کا لال تبدیلی نہیں کر سکا، قیامت کی صبح تک ہوگی بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب دوستوں کی حاضری رب تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آخر میں ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہ جو حوصلہ افزائی کی میں نے بات کہی تھی نا، رسول اللہ کی سنت ہے حوصلہ افزائی کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری کو رسول اللہ نے اپریشیٹ کیا کہ یار بڑا سونا قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، تو خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتا ہے۔ حوصلہ افزائی سے فائدہ یہ ہوتا ہے بندے کا جذبہ اور بڑھتا ہے اور اس کام میں اور زیادہ بندہ تیز ہو جاتا ہے۔ بڑی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، الحمدللہ خود بھی ایک مسجد میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، لیکن جو میں نے رونق آپ کی اس مسجد کے ترجمہ کلاس میں دیکھی ہے، یقین کریں کہیں نہیں دیکھی۔ کہو الحمدللہ، اونچی آواز سے کہو۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور اس میں بڑا کردار میرے برادر کبیر حضرت مولانا ربیع احمد صاحب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں اور رحمتوں سے نوازے، ان کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یقین کریں آپ لوگ نہایت خوش نصیب ہیں کہ ان کا دائرہ کار صرف یہ نہیں ہے، جماعتی حلقہ احباب بھی ہے الحمدللہ۔ میاں والی میں میرے پاس بہت مرتبہ گئے، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے دوست دیے ہیں، اور صرف خطیب نہیں ہے، خطیب گر بھی ہے، میں ان کو اکثر کہتا ہوں خطیب بناتے ہیں باقاعدہ، ہے جی۔ ہمارے سے سینئر تھے جب ہم پڑھتے تھے تو ماشاءاللہ ہماری اصلاح انہوں نے کی باقاعدہ۔ میں خانہ خدا میں باوضو ہوں، قرآن مجید میرے سامنے ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے انسان کی قیمت کیا ہے۔ یہ ہم سے سینئر تھے، مجھے بیانات کی طرف متوجہ کیا ہی انہوں نے، مجھے کہا لکھ کے لا تقریر، میں دیکھتا ہوں تو کیسی لکھتا ہے۔ تو ایک لکھی، دوسری لکھی، انہوں نے چیک کی تو انہوں نے پھر میری اصلاح کی کہ یہاں ایسے یہاں ایسے، تو پھر تجربہ ہوتا گیا کچھ نہ کچھ۔ اب ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جہاں اور اساتذہ کا اس میں بڑا ہاتھ ہے، ان میں ان کا بھی ایک نام ہے،
سمجھے، مجھے اعتراف ہے اور یہ اعتراف کرنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے اور بلکہ مجھے فخر ہے۔ تو جماعتی حلقہ احباب بھی ہے ماشاءاللہ، میٹنگ میں آنا جانا ہوتا ہے اور بھی پروگرامات میں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے لیے انہوں نے وقت نکالا اور آپ کو اس نہج تک پہنچایا۔ دل خوش ہو جاتا ہے جب سنتے ہیں 90 تعداد ہے، ہاں جی، اور 100 سے بھی بلکہ کراس ہے، اور پھر وہ لوگ بڑے تیز بھی ہیں ماشاءاللہ کام کرنے میں، جماعتی کام کرنے میں ہیں۔ امیر صاحب ہیں، ناظم صاحب ہیں، سب لوگ 100 بار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں، رحمتوں اور ترقیوں سے نوازے۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور یہ اسی کی برکت ہے، یہ آپ کا عالی شان مرکز بن گیا ہے، یقین کریں اسی کی برکت ہے کہ اس وقت بھی میرا ایک مرتبہ آنا ہوا۔ ظاہری بات ہے دوستانہ تعلق پرانا ہے، جب مسجد چھوٹی سی ہوتی تھی اور اس کا نقشہ بھی اب تو مجھے یاد نہیں رہا، بہت جو ہے وہ اس سے مختصر تھی۔ اب تو الحمدللہ خوبصورت اور بڑے پیسہ لگایا، جنہوں نے جس قسم کی محنت کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہر طرح کی آپ کو برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں نصیب۔ بہت خوبصورت دیکھیں نا کہ، اور پھر اس کی ایک سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے، یہاں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے۔ مسجدیں تو بہت سی ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں لوگ اکٹھے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو سمجھیں، اللہ ان کو 4 انعام دیتا ہے۔ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ۔ دوسرا انعام، اللہ کی رحمت ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تیسرا، حفتہم الملائکہ، نورانی فرشتے ان کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ اور چوتھا، اس مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے والوں کا اللہ ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہے۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ کہتا ہے دیکھو جی، کھم خرد چھوٹی سی ایک بستی کے ایک مرکز میں بیٹھ کے دیکھو، قرآن سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں۔ یہ لفظ ہیں حدیث کے، یتدارسونہ بینہم، اس کا درس و تدریس ہوتا ہے اس کتاب کا، تو اللہ ان کو یہ 4 انعام دیتا ہے۔ اسی کی برکت ہے یہ مرکز آج آپ کے سامنے ہے۔ میری دعا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ آپ کو برکتوں رحمتوں سے نوازے۔ جنہوں نے پیسہ لگایا اللہ ان کا وہ مال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو اب بھی اس کو آباد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اعتکاف کے ذریعے آباد کیا، سجدوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ہاں جی، اللہ ان کی بھی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کہے سنے پر عمل کی توفیق دے دے، دعا کریں۔